خدارا امی سچ بولیں، آپ جانتی ہیں نا اسلم بھائی کو؟ میں نے نہیں بلایا، میں نے روتے ہوئے اپنی ساس سے کہا، پر میری ساس مکر گئیں۔ میں نماز پڑھ رہی تھی جب میری ساس کی بہن کا بیٹا اسلم میرے کمرے میں آ گیا تھا۔ میں اسے چیختے ہوئے باہر نکالنے لگی جب ساس کمرے میں آئیں، پر پتھر ہو گئیں جب ساس نے میرے شوہر سے کہا، تیری بیوی سے روز گھر بلاتی ہے۔ یہ سنتے ہی شوہر نے مار کر مجھے گھر سے نکالا تو اسلم مجھے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا کر ساتھ لے گیا۔ میں خوف زدہ تھی، پر ایک بار پھر میں پتھر ہو چکی تھی، کیونکہ وہ جب دانش نے مجھے وقت اور اہمیت دینا چھوڑ دی تھی تو میں سارا دن اپنے کمرے میں بیٹھی دیواروں کو تکتی رہتی اور دانش کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ میں نے اس کی کہی ہوئی ہر بات مانی، صرف اس لیے کہ کہیں کوئی مجھے یہ نہ کہہ سکے کہ میرا اور دانش کا شادی کا فیصلہ غلط تھا۔ میں نے دانش کے لیے اپنا ہر شوق، اپنا ہر خواب چھوڑ دیا۔ مجھ سے دور ہی ہوتا جا رہا تھا اور مجھ سے اس کی دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تب میں نے اپنا دل اللہ کے ساتھ لگا لیا اور نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرنے لگی کہ وہ دانش کا دل میرے لیے نرم کر دے، ہمارے درمیان جو دوریاں آ گئی ہیں وہ ان دوریوں کو ختم کر دے۔ تبھی مجھے اپنے پیچھے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی اسلم کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے حیرت ضرور ہوئی کہ وہ میرے کمرے میں کیوں آیا۔ اس کی بات سن کر مجھے یہ سمجھنے میں لمحہ بھی نہ لگا کہ آخر دانش کی امی کیا کرنے والی تھی۔ اسلم مجھے کہہ رہا تھا کہ دانش کی امی نے یہ کہہ کر بلایا تھا کہ اسے ناشتہ بنا رہی ہے، اس لیے تو وہ میرے کمرے میں آیا ہے، اور چیخنے چلانے لگی تھی کہ اسلم کو کہہ رہی تھی کہ وہ میرے کمرے سے باہر چلا جائے جب تک اس کو یہ سمجھ آئی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور دانش اپنی امی کے ساتھ کمرے میں آ گیا۔ اس کی امی مجھ پر الزام لگا رہی تھی۔ میں نے دانش کو اپنی صفائیاں دینے کی بہت کوشش کی، مگر وہ میری کسی بھی بات کا یقین نہیں کر رہے تھے۔ اگر آ کر مجھے مارنے لگ گئے۔ میرا نام زرتاش ہے، لیکن سب مجھے ستاشا کہتے تھے۔ میرا تعلق سیالکوٹ شہر سے تھا۔ اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی تھی کیونکہ اماں ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب ان دونوں کا انتقال ہوا تھا تب بھائی کی شادی کو چند مہینے ہی گزرے تھے اور اماں ابا گاؤں آتے ہوئے ایک حادثے میں چل بسے تھے۔ بس تب سے ہی میرے بھائی زاہد اور بھابھی ربیہ نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پالا۔ وہ دونوں مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ بھابھی نے مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں اکیلی ہوں، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ میری سب سے اچھی دوست بھی بن گئی اور میں ان سے اپنے دل کی ہر بات کرتی۔ بھائی نے میری ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس وقت ان کی نوکری اتنی اچھی نہیں تھی، مگر جب سے ان کی نوکری اچھی ملی تھی گھر کے حالات صحیح ہوتے جا رہے تھے، ہمارے گھر میں ہر آسائش موجود تھی۔ بھائی نے میری پرورش کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اچھی تعلیم بھی دلائی، اور جب میری تعلیم مکمل ہو گئی تو میں نے بھائی سے جاب کرنے کی ضد شروع کی۔ میری جاب کرنے کے بعد سے بھائی کو لگا تھا کہ شاید وہ میرے اخراجات پورے نہیں کر پا رہے، اس لیے میں جاب کرنا چاہتی ہوں، مگر میں تو جاب صرف اس لیے کرنا چاہتی تھی کیونکہ میرے پاس گھر میں کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں۔ بھابھی بھی میری اس بات کو لے کر بہت ناراض ہوئی تھی، مگر وہ تو میری اچھی دوست تھی، اس لیے میں نے بھابھی کو منا ہی لیا کہ وہ بھائی کو راضی کر لے کہ وہ مجھے جاب کرنے کی اجازت دے دے، اور بھائی کی اس بارے میں بحث ہوئی تو مگر آخر کار جیت میری ہی ہوئی اور مجھے اجازت مل گئی۔ میں نوکری کر سکتی تھی، مگر اس لیے نہیں بھی بھائی نے میرے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ میں اپنی سیلری صرف اپنے ہی استعمال میں لاؤں گی، اور اس کے علاوہ بھائی مجھے میرا جیب خرچ بھی دیتے رہیں گے۔ بھائی اور بھابھی کو میرا جاب کرنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ ان کو ہمیشہ سے یہی لگتا تھا کہ شاید وہ میری ضروریات پوری نہیں کر پا رہے، اس لیے میں اپنے لیے خود کمانا چاہتی تھی، لیکن آخر کار ان کو میری ضد کے آگے ہار ماننا پڑی۔ جب میں نے ان سے کہا کہ پہلے تو میں پڑھائی کے لیے سارا دن گھر سے باہر رہتی تھی، تو پڑھائی ختم ہونے کے بعد میں گھر میں بند ہو کر رہ گئی ہوں۔ اگر میں نے اتنی پڑھائی کی ہے تو وہ کسی کام میں لے کے آؤں۔ اگر میں نوکری نہیں کر سکتی تو بھائی نے بھابھی کو منانے میں بہت میری مدد کی، میری سب سے اچھی دوست تھی۔ ہمارے درمیان کبھی نند بھابھی والا رشتہ ہی نہیں رہا تھا، ہمارا تو دوستی کا رشتہ تھا، اور ہماری تعریف ضرور کرتا۔ مجھے نوکری کی اجازت مل گئی تو میری ایک روٹین بن گئی۔ میں شام کو گھر آ کر بھابھی کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کرتی۔ میری پوری کوشش ہوتی کہ میں بھابھی کے گھر کے کاموں میں مدد کروں، مگر وہ ہمیشہ مجھے منع کر دیتی اور کہتی کہ تاشا، تم صبح کی تکی ہاری گھر آئی ہو، اس لیے جا کر آرام کرو، آخر گھر کا کام کتنا ہے۔ میری زندگی میں سب
کچھ بہت اچھا چل رہا تھا اور تب میری ملاقات دانش سے ہوئی۔ دانش یونیورسٹی میں میرے ساتھ ہی پڑھتا تھا اور ہم دونوں کی بہت اچھی دوستی تھی، مگر جب سے ہماری یونیورسٹی ختم ہوئی تھی ہمارا ملنا جلنا بالکل ختم ہو گیا تھا۔ دن اچانک جب میں آفس سے واپس گھر آ رہی تھی ہمارا آمنا سامنا ہو گیا اور ہم بیٹھ کر گزرے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ اپنے بابا کا بزنس ہی چلا رہا تھا دانش، تب ہی ہمارا ہر دوسرے آمنا سامنا ہو جاتا، کیونکہ اکثر ہماری پروجیکٹ میٹنگز میں ملاقات ہوتی اور ہم اکٹھے بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا کرتے۔ دوستی تو ہماری پہلے ہی تھی، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوستی پسند میں بدل گئی اور پھر ہمیں ایک دوسرے سے محبت بھی ہو گئی اور دانش اکثر بیٹھ اکٹھے ہی لنچ کرنے لگے۔ ڈنر کے وقت بھی اگر میں آفس میں ہوتی تو وہ میرے پاس ہی چلا آتا اور ہم ڈنر اکٹھے کرتے۔ بھائی بھابھی نے کبھی مجھے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جب دانش میرے ساتھ ہوتا تو مجھے وقت کا احساس ہی نہ ہوتا اور اکثر میں گھر میں لیٹ آتی۔ شروعات میں تو جب بھابھی اور بھائی مجھ سے لیٹ آنے کی وجہ پوچھتے میں ان کو ٹال دیتی کہ اکثر میٹنگز میں دیر ہو جاتی ہے۔ بھائی اور بھابھی نے میرے دیر سے گھر آنے کو زیادہ نوٹس نہیں کیا تھا، کیونکہ بھائی خود بھی جاب کرتے تھے اور ان کو اندازہ تھا کہ اکثر دیر ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کو مجھ پر بھروسہ بھی تھا۔ ان کو یقین تھا کہ میں کبھی ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس کی وجہ سے ان کو شرمندگی ہو، مگر یہ سب زیادہ دیر چھپ نہیں سکا اور دانش اپنا سارا وقت ہی ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے۔ گھر دیر سے آنا میری عادت بن گئی اور اکثر مجھے مہنگے مہنگے مالز میں شاپنگ پر لے کر جاتا، مجھے مہنگے مہنگے تحائف دلاتا۔ بھائی اور بھابھی سے یہ سب اس لیے چھپا نہ رہا کہ مجھے ان کا ڈر تھا، بلکہ یہ سب میں نے صرف اس لیے کیا تھا کہ اگر ان کو علم ہو گیا کہ میں کسی لڑکے کو پسند کرتی ہوں تو وہ میرے پیچھے پڑ جاتے کہ اب مجھ سے شادی بھی کرو، جبکہ میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی مجھے اپنی محنت سے اپنے پیروں پر کھڑے ہونا تھا اور اپنے بھائی اور بھابھی کے لیے کچھ کرنا تھا، جنہوں نے ہمیشہ سے میرا خیال رکھا تھا۔ دانش مجھے اکثر کہتا تھا کہ جلدی ہی میرے بھائی سے میرا رشتہ مانگے گا، کیونکہ بھائی نے کبھی مجھے انکار ہی نہیں کیا تھا، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن جب میں دیر سے گھر پہنچی تو بھائی دروازے پر کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں بے چینی تھی۔ وہ میرے لیے پریشان ہو رہے تھے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ میں ابھی بھی چھوٹی ہوں، جس کے انتظار میں وہ دروازے میں کھڑے تھے۔ میں نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر بھابھی کو تو شاید پہلے سے ہی معلوم تھا کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں، مگر انہوں نے کبھی مجھ سے پوچھا نہیں۔ اس دن بھابھی نے مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ آخر کسی کو پسند کرتی ہو تو بتا سکتی تو۔ بھائی نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری پسند کی جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ اب ان سے میرا روز روز دیر سے آنا برداشت نہیں ہو رہا تھا، اوپر سے شہر کے حالات بھی ویسے نہیں تھے۔ میں نے ان کو ٹالنے کی بہت کوشش کی۔ بھائی تو اس دن ضد ہی کرنے لگے، مجھے سچ سچ بتاؤ تمہاری زندگی میں کوئی ہے؟ پہلے تو میں خاموش رہی، مگر پھر میں نے ان کو دانش کے بارے میں بتا دیا۔ دانش کا ذکر سنتے ہی بھائی فکر مندی سے مجھے کہنے لگے کہ تاشا، تمہیں معلوم ہے کہ دانش کون ہے؟ اس کے بابا ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ تم نے سوچا بھی کہ اگر دانش کے بابا نے تمہیں قبول نہ کیا ہو تو پھر؟ میں نے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دانش مجھے پسند کرتا ہے، مگر بھائی کے دل میں نہ جانے کیسا ڈر تھا۔ میں نے بھائی کے ڈر کا ذکر دانش سے بھی کیا اور اس کو کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے بابا کو میرے بارے میں بات کرے تاکہ ہم دونوں کی منگنی ہو سکے اور بھائی کو یقین ہو جائے کہ میں تمہارے ساتھ محفوظ ہوں۔ دانش تو پہلے بھی مجھے بہت بار کہہ چکا تھا کہ وہ جلدی شادی کرنا چاہتا ہے، مگر میں ہی ہر بار اس کو منع کر دیتی تھی، اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتی تھی۔ لیکن جب بھائی کو میرے اور دانش کے بارے میں معلوم ہو ہی گیا تو تب میں نے دانش سے کہہ دیا کہ وہ اپنے بابا کو میرے گھر میرے رشتے کے لیے بھیج دے۔ جب دانش نے اپنے بابا سے میرے بارے میں بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ مجھے سے چھوٹے گھرانے میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی ایک امیر گھرانے میں شادی کرنا چاہتے تھے۔ مگر دانش نے ان کی بات سے انکار کر دیا کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور میرے بغیر جی نہیں سکتا تھا۔ دانش نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو منا لے گا۔ میں نے بھی اس پر یقین کر لیا، مگر قسمت نے تو میرے لیے ایک اور امتحان تیار کر رکھا تھا۔ ان دنوں بھائی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹر نے انہیں مکمل آرام کرنے کو کہا، مگر وہ کام میں مصروف رہتے تھے کیونکہ وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ میری کمائی سے گھر چلتا تبھی انہوں نے آرام نہیں کیا، بس کام ہی کیا۔ ایک رات جب میں اپنے کمرے میں تھی تو اچانک بھابھی چیختی ہوئی میرے کمرے میں آئے۔ وہ کہنے لگی کہ زاہد بھائی بے ہوش ہو گئے تھے۔ میری تو سانس ہی پھول گئی۔ ہم فوراً بھائی کو ہسپتال لے کر گئے۔ جب ڈاکٹر نے ہمیں یہ بتایا کہ بھائی کو
ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کا خیال رکھنا ہوگا ورنہ ان کی طبیعت مزید بگڑ جائے گی۔ اس دن مجھے احساس ہوا تھا کہ میں نے بھائی اور بھابھی کو کتنا پریشان کر دیا۔ میری ضد، میری محبت، میری خود غرضی نے ان دونوں کو تکلیف دی۔ تب زندگی میں پہلی مرتبہ میری بھابھی بھی مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، کیونکہ زاہد بھائی کی طبیعت شاید میری ہی وجہ سے خراب ہوئی تھی۔ وہ میرے ہی بارے میں سوچ سوچ کر پریشان تھے اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ میں نے بھابھی سے بات کرنے کی، ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ مجھے سمجھانے لگی تھی کہ دانش جیسا امیر ماں باپ کا بیٹا صرف میرے ساتھ ٹائم پاس ہی کر رہا ہے اور مجھے کبھی نہیں اپنائے گا۔ اس لیے ایسے بہانے بنا رہی تھی۔ بھابھی کی باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ گیا، مگر مجھے دانش پر بھروسہ تھا کہ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں نے دانش کو سب کچھ بتا دیا کہ کسی طرح بھائی کی طبیعت میرے بارے میں سوچ کر خراب ہوئی، اور بھابھی کو اس پر یقین نہیں تھا کہ وہ مجھے اپنی زندگی میں شامل بھی کرے گا۔ ان کو یہی لگتا ہے کہ وہ امیر باپ کا بیٹا ہے، میرے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے، مگر وہ بھی جانتا تھا کہ اس کے رشتے کے لیے اپنے ماں باپ کو منانا اس کے لیے کتنا مشکل کام تھا۔ مگر اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو میرے لیے منا ہی لے گا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ دانش نے کیا کیا تھا یا اپنے ماں باپ کو میرے بارے میں کیا کہا تھا، لیکن چند ہی دنوں کے بعد وہ دونوں میرے گھر رشتہ لے کر آئے، اور میں نے بھابھی کی طرف مسکرا کر ان کو یقین دلایا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ بالکل فکر نہ کریں۔ دانش کے ماں باپ کو اپنے گھر دیکھ کر بھائی کو تو یقین نہیں آیا کہ وہ سچ میں میرا رشتہ لینے آئے ہیں۔ وہ تو بہت امیر لوگ تھے، مگر دانش کو دیکھ کر ان کا دل مطمئن تھا، کیونکہ دانش میرے ساتھ مخلص تھا اور مجھے اپنانا چاہتا تھا۔ اس لیے ہم دونوں کا رشتہ طے ہو گیا اور شادی کی تاریخ بھی پکی ہو گئی۔ دانش کے ماں باپ نے اصرار کیا کہ وہ مجھ سے کوئی بھی جہیز نہیں لیں گے۔ دانش کی ماما کو دیکھ کر، ان کو اپنے ساتھ رویہ دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ دانش ان کو زبردستی میرے گھر لے کے آیا ہے، اور وہ بھی شاید اپنے بیٹی کی خوشی کے آگے مجبور تھی، اس لیے میرے چھوٹے سے گھر میں رشتہ لے کے آئی تھی۔ لیکن میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ دانش کا رشتہ میرے ساتھ کر رہی ہیں۔ مجھے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ہم بہت خوش تھے، بھابھی بھی مطمئن ہو گئی اور بھائی بھی۔ بھابھی نے میری شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ بھابھی نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وہ مجھے میری ضرورت کا سامان دے سکے، مگر دانش نے صاف انکار کر دیا۔ اس کو بھائی اور بھابھی سے میرے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ جب سے ہمارا رشتہ طے ہوا تھا، دانش ہر روز میرے گھر آتا تھا اور بھائی کی خیریت معلوم کرتا تھا۔ وہ بہت دیر تک بھائی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا۔ بھائی کو بھی جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ میری پسند بہت خاص تھی، کیونکہ دانش بے شک امیر ماں باپ کا لڑکا تھا۔ اس کی خوش اخلاقی سب سے زیادہ پسند آئی تھی، اور دوسری بات وہ میرے ساتھ بہت مخلص تھا۔ بھائی کو یقین تھا کہ وہ مجھے خوش رکھے گا۔ دانش کے ساتھ شادی کے بعد میری زندگی میں کیا طوفان آنے والا تھا۔ شادی کی سب کی تیاریاں مکمل ہو گئی اور وہ دن آ گیا جب میں رخصت ہو کر دانش کے گھر چلی گئی تھی۔ اس کا گھر دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گئی۔ اس کے گھر میں اور میرے بھائی کے گھر میں تو زمین آسمان کا فرق تھا۔ دانش کا گھر تو کسی محل سے کم نہیں تھا۔ تب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ دانش کی ماما کا اتنا غرور تو کرنا بنتا ہے، آخر ان کے پاس اتنی دولت تھی، تبھی تو انہوں نے یہ خواہش بالکل ٹھیک کی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کسی امیر گھر میں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اپنے بیٹے کی خواہش اور محبت کے آگے مجبور ہو گئی تھی۔ اس لیے انہوں نے دانش کی شادی میرے ساتھ کر دی اور میں ان کے بڑے سے گھر میں ان کے اکلوتے بیٹے کی بیوی بن کر آ گئی۔ دانش کی ماما کا رویہ دیکھ کر مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ انہوں نے مجھے دل سے قبول نہیں کیا، بلکہ وہ تو اپنے بیٹے کی محبت کے آگے مجبور ہو کر مجھے اپنے گھر میں لے کر گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ دانش کی ماما مجھے پسند نہیں کرتی، مگر اس کے باوجود میں ہر ممکن کوشش کرتی کہ ان کے گھر میں اپنا دل لگا لوں اور ان کو اپنی طرف سے کسی بھی شکایت کا موقع نہ دوں۔ میری نوکری کرنے سے دانش کو ماما کی اعتراض تھا، کیونکہ وہ خود بھی ایک سوشل وومن تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ ہی بزنس میں ان کی مدد کرتی تھی۔ دانش بھی سارا دن گھر سے باہر رہتے تھے اور میں سارا دن ان گھر میں پڑے اس کا انتظار کرتی رہتی، تو میں اپنی نوکری نہیں چھوڑ رہی تھی۔ دانش نے مجھے بہت بار کہا کہ میں بھی اس کے ساتھ اس کا بزنس جوائن کر لوں، مگر میرا دل نہیں مانتا تھا اس کے ساتھ اس کا بزنس سنبھالوں، کیونکہ جو بھی تھا وہ بزنس تھا تو اس کی ماما اور بابا کا ہی، اور اگر مجھے پسند نہیں کرتے تھے تو میں بھی مجبوراً ان کے سامنے جاتی تھی۔ دانش سے شادی کے بعد میری زندگی میں کئی تبدیلیاں آئی تھیں۔ زاہد بھائی اور بھابھی کی محبت کے بعد دانش کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز تو میرے لیے بہت خوشگوار تھا، مگر مجھے لگتا تھا کہ دانش کی ماما مجھے برداشت تو کر رہی ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے
مجھے دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ دانش مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ میں اس کے گھر میں ایڈجسٹ ہو جاؤں، مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ دانش کی ماما مجھے صرف ایک مجبوری کے تحت قبول کر رہی تھیں۔ ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھنڈا اور بے رخی سے بھرا ہوا تھا۔ دانش کی غیر موجودگی میں تو وہ مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کرتی تھی۔ اگر میں ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتی تو فوراً نوکرانیوں کو بلا لیتی اور مجھے کہہ دیتی کہ یہ سب تمہارا کام نہیں تو تاشا کیوں کر رہی ہے، تاشا کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جملہ سننے میں اچھا ضرور لگتا تھا، مگر جانتی تھی کہ اس کے پیچھے ایک واضح پیغام تھا، اور وہ یہ کہ اس گھر میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ دانش جب گھر پر ہوتا تو تب مجھے سب کچھ ٹھیک لگتا، مگر جیسے ہی وہ آفس یا کسی کام سے باہر جاتا تو اس کی ماما کی بے رخی کھل کر سامنے آ جاتی۔ کسی نہ کسی بات پر ٹوکتی رہتی۔ کبھی ان کو کھانے کی میز پر میرے بیٹھنے کا انداز پسند نہ آتا اور کبھی وہ میرے پسند کے کھانے پر اعتراض کرتی۔ کچھ بھی نیا کرنے کی کوشش کرتی تو وہ فوراً کہہ دیتی کہ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں سب کچھ پہلے ہی پرفیکٹ مل رہا ہے، تم خواہ خود کو بے آرام کر رہی ہو۔ میں نے کئی بار دانش کو بتایا تھا کہ ماما کے رویے سے پریشان ہوتی تھی، مگر وہ ہمیشہ مجھے ہی سمجھانے کی کوشش کرتا کہ ماما کو وقت دو، وہ خود بدل جائیں گی۔ میں صبر کرتی، مگر حالات بہتر ہونے کے بجائے خراب ہوتے گئے۔ ایک دن مجھے بھابھی کا فون آیا اور وہ بہت پریشان تھی اور مجھے کہنے لگی کہ ان سے آ کر ملوں، کیونکہ وہ مجھے فون پر اپنی پریشانی نہیں بتا سکتی تھی۔ بھابھی سے بات کر کے بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ بھابھی نے جس طرح مجھ سے بات کی تھی انہوں نے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ تب میرے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ بھابھی کے گھر پہنچی تو بھابھی کی بات سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ جس کمپنی میں اتنے عرصے سے بھائی نوکری کر رہے تھے، اچانک وہاں سے ان کو نکال دیا گیا کیونکہ ان کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں تھا کہ آخر بھائی کو اس کی نوکری سے کیوں نکالا گیا، جب وہ بہت لمبے عرصے سے وہی نوکری کر رہے تھے۔ کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی۔ بھابھی کی کمائی سے تو سارا گھر چلتا تھا اور ایک دم سے وہ بے روزگار ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ بھابھی بہت زیادہ پریشان تھی، مگر بھائی نے مجھے اپنی پریشانی نہیں بتائی، بلکہ وہ تو مجھ سے نارمل ہو کر بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مجھ پر کبھی کچھ معلوم ہو۔ بلکہ کچھ ہی دنوں کے بعد بھابھی کی ایک اور کال ملی۔ مجھے روتے ہوئے بتانے لگے کہ بھائی کے گھر پر ڈکیتی ہوئی تھی، جس میں چور ان کے گھر کا سارا سامان لے گئے اور بھائی کو بھی بہت بری طرح سے مارا پیٹا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر بھائی اور بھابھی کے ساتھ کس کی دشمنی ہے، جو وہ ان لوگوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ لیکن اس ڈکیتی کے بعد مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ بھائی کو اس دشمنی کی وجہ سے ہی نوکری سے نکالا گیا تھا، اور اس کے بعد گھر جو کچھ ہو رہا ہے اس نے کروایا تھا، جس نے بھائی کو نوکری سے نکلوایا تھا۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آخر یہ سب کچھ کون کر رہا ہے، کیونکہ میں نے دانش سے اس بارے میں بات کی تھی اور اس کو کہا تھا کہ وہ معلوم کروائے کہ یہ سب کچھ کس نے اور کیوں کروایا، کیونکہ مجھ سے بھائی اور بھابھی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ جب انہوں نے ہمیشہ میرا خیال رکھا تو میرا بھی فرض بنتا تھا کہ میں جس حد تک ہو سکتا ان کی مدد کرتی۔ میں نے دانش کو سب کچھ بتایا، جو کچھ بھی بھائی اور بھابھی کے ساتھ ہوا۔ دانش نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی سب کچھ پتہ کروا لے گا اور بھائی کو بھی ایک اچھی نوکری پر لگوا دے گا۔ میں نے دانش کی بات سن کر مطمئن ہو گئی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ایک وہی تھا جو میری مدد کر سکتا تھا۔ کافی دن گزر گئے۔ میں نے دانش سے پوچھ لیا کہ آخر سب کو پتہ کروایا ان سب کے پیچھے کون تھا، تو دانش کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر مجھے کہنے لگا کہ یہ سب بالکل عام سی بات تھی۔ ہو سکتا ہے کہ بھائی کی پرفارمنس واقعی ہی خراب تھی جو اس کی نوکری نکال دیا گیا۔ گھر میں ڈکیتی ہونا تو ایک عام سی بات ہوتی ہے، اس لیے میں اتنی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے دانش کی بات سن کر بہت حیرانگی ہوئی، کیونکہ بھائی جب جگہ پر نوکری کرتے تھے وہاں پہلے تو وہاں سے کبھی کوئی شکایت نہیں آئی تھی، پھر ایک دم اچانک ان کی نوکری سے نکال کیوں گیا؟ اور وہ علاقہ جہاں پر کبھی کوئی چوری نہیں ہوئی تھی وہاں پر اتنی بڑی ڈکیتی کیسے ہو سکتی تھی؟ مگر دانش کی بات سن کر میں بھی خاموش ہو گئی کہ ہو سکتا ہے کچھ بھی ہوا ہوتا تھا صرف ایک اتفاق ہی ہو۔ دانش نے کہا کہ بھائی کو نوکری کے لیے کہیں بات کرے گا، لیکن کیونکہ ان کے گھر کے حالات بہت برے ہوتے جا رہے تھے۔ تب دانش کی بات سن کر مجھے لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا تھا، کیونکہ وہ تو بھائی کو آسانی سے کسی بھی جگہ نوکری دلوا سکتا تھا، مگر اس سے مجھے یہ کہہ کر بھی کہنے لگا کہ موقع نہیں دیا تھا کہ اس نے بھائی کی نوکری کے لیے کچھ جگہوں پر بات کی تھی، جلد ہی ان کو کوئی نوکری مل جائے گی۔ مگر بہت عرصے کے بعد بھی بھائی کو کہیں پر نوکری نہیں ملی اور دانش تھا کہ وہ مجھے ہر بار ٹال مٹول کر دیتا۔
اس کا رویہ میرے ساتھ بدلتا جا رہا تھا اور وہ مجھے کم توجہ اور کم وقت دینے لگا۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ آخر اس کے بدلے رویے کی وجہ کیا تھی۔ میں نے بہت بار دانش کے بدلتے ہوئے رویے کا شکوہ بھی کیا، مگر وہ ہر بار مجھے یہی کہہ دیتا کہ اس کو کام بہت زیادہ ہے، تھک جاتا ہے۔ صرف بہانے ہی نہیں بنا رہا تھا، جبکہ کام تو وہ ہمیشہ سے ہی اتنا ہی کرتا تھا اور ہمیشہ سے مصروف ہوتا تھا، مگر وہ مجھے اپنا وقت دیتا تھا۔ مگر اب وہ بدلنے لگا تھا۔ پھر ایک دن دانش مجھے کہنے لگا کہ میں اپنی نوکری چھوڑ دوں گا اور گھر ہی بیٹھوں گا۔ مجھے دانش کی بات بہت عجیب لگی، کیونکہ اس نے مجھے پہلے کبھی نوکری کرنے سے منع نہیں کیا، اور پھر اچانک ہی مجھے کہہ دیا کہ سب کچھ چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جاؤ۔ مگر بھلا گھر میں کیسے بیٹھ سکتی تھی، اور بڑا سا خالی گھر مجھے کاٹ کھاتا۔ سبھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے اور دانش کی ماما تو ویسے بھی مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ پھر میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھر میں کیسے بیٹھ سکتی تھی؟ دانش تھا کہ وہ ضد کرنے لگا کہ میں نوکری چھوڑ دوں۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی نوکری چھوڑ دی، کیونکہ دانش مجھ سے نوکری کرنے کی وجہ سے لڑنے لگا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ذرا سی بات پر ہماری بڑی سی لڑائی ہو جائے، اور دانش کو ماما کو یہ کہتی تھی کہ اس کا میرے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ غلط تھا۔ بھابھی کی طرف سے ہی مجھے کوئی بات سننے کو ملتی، اس لیے میں نے خاموشی سے دانش کے کہنے پر اپنی نوکری چھوڑ دی اور گھر میں رہنے لگی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ گھر میں اپنا دل لگاؤں، کیونکہ اس گھر میں کرنے کے لیے کوئی کام ہوتا ہی نہیں تھا۔ اس گھر میں بہت سے نوکر موجود تھے جو گھر کا کام کر دیتے اور اپنے کمرے میں ہی بیٹھی اپنے کمرے کی دیواروں کو تکتی رہتی اور دانش کا انتظار کرتی رہتی۔ اس گھر کے سبھی لوگوں کا رویہ بہت عجیب تھا۔ وہ سب لوگ صرف اپنے کام سے مطلب رکھتے تھے اور بغیر ضرورت کے کبھی کسی سے بات نہیں کرتے تھے، اور میں سارا دن کسی سے بات کرنے کے لیے ترس جاتی تھی۔ مجھے اس گھر میں رہ کر اپنے بھائی کی گھر کی یاد آتی، جہاں پر ہم سب مل کر کھانا کھایا کرتے تھے اور کھانے کے دوران ہی سارے دن کی مصروفیات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ میرے بھائی کا گھر چھوٹا تھا، مگر وہاں پر بہت خوش تھی۔ وہ دونوں میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ ہم سب ایک دوسرے سے بلا جھجک اپنے دل کی بات کرتے تھے، مگر دانش کے گھر میں ایک دم اکیلی ہو گئی تھی۔ پہلے تو دانش مجھ سے بات کر لیا کرتے تھے، مگر میرے ساتھ وقت گزار لیا کرتے تھے، مگر اس کو بھی نہ جانے کیا ہو گیا تھا، وہ مجھ سے دور ہی ہوتا جا رہا تھا، اور میں جب بھی اس سے دوری کی وجہ پوچھتی تو وہ مصروفیت کا بہانہ بنا دیتا۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں بھائی اور بھابھی کی خیریت پوچھتا رہتا تھا، مگر پھر اس نے کبھی مجھ سے اور میرے بھائی کے بارے میں پوچھا ہی نہیں۔ میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا تھا، میرا دل اداس رہتا تھا، اور تب میں نے اپنا دل اللہ کے ساتھ لگا لیا۔ اللہ سے دعا کرنے لگی کہ وہ دانش کو دل میرے لیے نرم کر دے اور جو بھی پریشانی ہو دور ہو جائے، کیونکہ دانش کو خود سے دور ہوتا ہوا دیکھنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے نماز پڑھنا شروع کی اور قرآن کی تلاوت بھی کرنا شروع کر دی، ساتھ ہی دانش اور اپنے لیے دعا مانگتی، اگر ہمارے درمیان کچھ غلط ہو رہا ہے تو وہ سب ٹھیک ہو جائے۔ ایک دن میری زندگی میں وہ طوفان آ گیا کہ جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور تب مجھے یہ احساس ہوا کہ میرا دانش کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کس قدر غلط تھا۔ اس روز میں نے نماز پڑھ ہی رہی تھی کہ جب مجھے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نماز پڑھنے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی دانش کا کزن کھڑا تھا، جس کو میں پہلے ہی اکثر گھر میں آتا جاتا دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ دانش کی ماما کا رویہ دانش کے اس کزن کے ساتھ ٹھیک ویسا ہی ہے جیسا وہ میرے ساتھ اپنا برتاؤ رکھتی تھی، اس لیے دانش کا وہ کزن اکثر میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر لیا کرتا تھا۔ اس دن بھی مجھے ایسا ہی لگا کہ جیسے اسلم ویسے ہی آیا ہو، مگر مجھے ایک بات پر حیرانگی تھی کہ آخر وہ میرے کمرے میں کیوں آیا تھا۔ وہ تو ہمیشہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا رہتا تھا۔ تب اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دانش کی ماما نے اس کو فون کیا تھا کہ میں نے اس کو بلایا تھا، اس لیے وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ مجھے ایک لمحہ نہیں لگا کہ یہ سمجھنے کہ آخر دانش کی ماما کیا چاہتی تھی، اس لیے میں نے فوراً ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اسلم کو کہنے لگی تھی کہ وہ میرے کمرے سے باہر چلا جائے۔ اسلم کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آخر میں شور کیوں مچا رہی ہوں۔ جب تک اسلم کچھ سمجھتا تب تک بہت دیر ہو جاتی۔ دانش اپنی ماما کے ساتھ میرے کمرے میں آ گیا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی دانش کی ماما اس کو کہنے لگی کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اب تم خود ہی دیکھ لو اسلم کا اس کمرے میں کیا کام ہے، مگر تمہاری بیوی ہر روز اس کو بلاتی ہے۔ میں اس کے منع کیا تھا، مگر یہ نہ مانتی، اور آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ تمہاری بیوی کیا گل کھلا رہی ہے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ دانش کی ماما مجھ پر کس قدر گھٹیا الزام لگا رہی تھی۔ جب دانش نے بھی اپنی ماما کی باتوں پر یقین کر لیا تو وہ
میرے منہ پر 2 تھپڑ مار دیے اور میں نے دانش کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ اس کی ماما جھوٹ بول رہی ہیں، مگر دانش میری کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ اسلم کو بھی مارنے لگا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر میں آ کر میرے گھر میں گھسنے کی؟ دانش اس وقت شدید غصے میں تھا اور اس کی ماں اس کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ دانش نہ تو میری کوئی بات سن رہا تھا اور نہ ہی اسلم کی کسی بات پر غور کر رہا تھا۔ وہ تو اس وقت صرف اپنی ماما کی بات سن رہا تھا۔ جانتا تھا کہ دانش کی ماں اس کو کہہ رہی تھی کہ اسلم کو دانش کے غیر موجودگی میں اپنے گھر بلاتی ہے اور دانش اس کی بات کا یقین کر رہا تھا۔ تب مجھے دانش کے بدلے ہوئے رویے کی سمجھ آ گئی کہ آخر دانش نے مجھے وقت اور توجہ دینا کیوں چھوڑی۔ اس کی ماں اس کو میرے خلاف بھڑکا رہی تھی۔ میں نے دانش کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی تھی کہ اس کی ماں جھوٹ بول رہی ہے، لیکن دانش کی ماما کے آگے بھی ہاتھ جوڑے تھے کہ خدارا وہ دانش کو سب کچھ سچ بتا دیں کہ اسلم کو انہوں نے ہی بلایا ہے، پھر وہ مجھ پر اس طرح کے الزام کیوں لگا رہی ہیں۔ مگر مجھے دانش کی ماما کی آنکھوں میں اس لیے نفرت صاف نظر آ رہی تھی اور اب وہ کھل کر اظہار کر رہی تھی، تو وہ پہلے دن سے ہی اس حق میں نہیں تھا کہ میں دانش کی دلہن بن کر اس گھر میں آؤں۔ انہوں نے یہ موقع دیکھ کر مجھے الزام لگایا اور دانش کے میرے خلاف کر دیا۔ ان کی بہت منت سماجت کی اور دانش کو بھی یہ بتانے کی بہت کوشش کی کہ ان کی ماں جھوٹ بول رہی ہے، مگر وہ اپنی ماں کے خلاف ایک بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ مجھے اس وقت مار پیٹ کر طلاق دے دی گئی۔ میری ساری دنیا میرے سامنے ہی اجڑ گئی، کیونکہ دانش نے ثابت کر دیا کہ میرے بھائی اور بھابھی کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، کہ وہ میرے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہا تھا۔ اس کو مجھ سے محبت ہوتی تو وہ اپنی ماما کی باتوں میں نہ آتا، بلکہ میری بات کا یقین کرتا۔ جب میرا اور دانش کا ہر رشتہ ہی ختم ہو گیا، تب اس کی ماں کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی، جیسے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی اور میرا وہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تب اسلم مجھے زبردستی اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھا کر میرے بھائی کے گھر لے آیا۔ میں اپنا مردہ وجود لے کر اپنے بھائی کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ میرے قدم من بھاری ہوتے جا رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ میں ان دونوں کو اپنے اوپر گزرنے والی قیامت کے بارے میں کیسے بتاؤں۔ وہ دونوں تو پہلے ہی بہت زیادہ پریشان تھے، وہ بھلا میرے اوپر گزری ہوئی قیامت کو کیسے برداشت کر پاتے۔ جس بات کا ڈر تھا، جب میں نے ان دونوں کو خود پر گزرنے والی قیامت بتائی تو شاید بھائی سے برداشت نہیں ہو سکا اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، جو ان کی زندگی کے آخری اٹیک ثابت ہوا، اور وہ مجھے اور بھابھی کا ربیہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس روز مجھے دانش سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ اس مشکل وقت میں اسلم نے، جس نے مجھے اور بھابھی کو سہارا دیا اور زاہد بھائی کی آخری رسومات ادا کرنے میں ہماری مدد کی، ہم دونوں پر تو قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ ایک زاہد ہی تھا جو ہم دونوں عورتوں کا سہارا تھا، اور دانش کی وجہ سے وہ ہمیں بھی چھوڑ کر گیا تھا۔ جب ہم زاہد بھائی کی آخری رسومات سے فارغ ہو گئے، تب زاہد نے مجھے دانش اور اس کی ماں کے بارے میں سب باتیں بتائیں جن کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دانش کی ماں کی بہن کا بیٹا تھا اور دانش اور اس کی ماں ان دونوں ماں باپ سے نفرت کرتی تھی۔ وہ بہت غریب تھے۔ انہوں نے دانش اور اس کی ماں سے بہت بار مانگی تھی، مگر وہ دونوں ان لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، بے حس لوگ تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اسلم اور اس کی ماں کی مدد نہیں کی، بلکہ ان کو ہمیشہ حقیر ہی سمجھا۔ اسلم نے مجھ پر یہ انکشاف کیا تھا کہ زاہد بھائی کو نوکری سے نکلوانے والا اور ان کے گھر میں ڈکیتی کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ دانش کی ماں تھی، کیونکہ وہ شروع سے ہی مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ اس کو یہ بالکل بھی برداشت نہیں تھا کہ دانش نے اس کی مرضی کے خلاف جا کر مجھ سے شادی کی۔ وہ تو پہلے دن سے ہی مجھے اور بھائی کو برباد کر دینا چاہتی تھی، اور اس کے لیے وہ ہر ممکن حد تک کوشش کر رہی تھی۔ میں دانش جیسے انسان سے محبت کیوں مبتلا ہوئی؟ اس نے تو بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ وہ ہر طرح سے میرا ساتھ دے گا، میرا خیال رکھے گا، مگر اس نے اپنی ماں کی باتوں پر یقین کیا، یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ محبت کے قابل ہی نہیں۔ تب بھابھی نے مجھے مشورہ دیا کہ اسلم اچھا لڑکا ہے تو مجھے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ پہلے تو میں نے بھابھی کی بات ماننے سے انکار کر دیا، مگر بھابھی نے مجھے ہاتھ جوڑ کر زاہد بھائی کی قسم دی اور مجھے کہا تھا کہ ابھی میرے سامنے ساری زندگی ہے جو مجھے اکیلے نہیں گزارنی چاہیے، اس لیے مجھے اسلم کے ساتھ اپنا گھر بسا لینا چاہیے، کیونکہ وہ ایک بہت اچھا لڑکا ہے۔ آج مجھے اور اسلم کی شادی کو 2 سال ہو گئے۔ اسلم بے شک غریب، مگر وہ میری خوشیوں کا خیال رکھتا تھا اور مجھے اپنے گھر میں وہ عزت اور مقام دیتا تھا جو دانش کے گھر میں مجھے نہیں ملا تھا۔ مگر میں اسلم کی محبت کی دانش کو بھول نہیں چکی تھی، کیونکہ وہ میری زندگی کا ایک بہت غلط فیصلہ تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ دانش کا گھر دوبارہ کبھی بس ہی نہیں سکا۔ اس نے دوسری شادی کی تھی، مگر وہ لڑکی دانش کو پاگل ثابت کر کے اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اب اس بڑے سے گھر میں دانش اور اس کی ماں اکیلے رہتے تھے۔